اے اہل کتاب، اپنے دین کے بارے میں حد سے نہ گزر جاؤ اور اللہ پر بجز حق کے اور کچھ نہ کہو۔ مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام تو صرف اللہ تعالیٰ کے رسول اور اس کے کلمہ کن سے پیدا شدہ ہیں، جسے مریم علیہ السلام کی طرف ڈال دیا تھا، اور اس کے پاس کی روح ہیں۔ اس لیے تم اللہ کو اور اس کے سب رسولوں کو مانو، اور نہ کہو کہ اللہ تین ہیں، اس سے باز آ جاؤ کہ تمہارے لیے بہتری ہے۔ اللہ عبادت کے لائق تو صرف ایک ہی ہے، اور وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو۔ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ کافی ہے کام بنانے والا۔ تو ساری دنیا کے سارے انسانوں سے اللہ نے الگ خطاب کیا، ہندوؤں سے، سکھوں سے، ملحدین سے، اور پڑھے لکھے لوگوں سے اور ان پڑھ لوگوں سے، کالے گوروں سے الگ خطاب، اور خاص طور پر عیسائیوں سے اللہ الگ خطاب کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ اسلام کے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ وہ ایک اسٹیپ ہے ان کے اور اسلام کے درمیان، اور ان کے اندر رکاوٹ کیا ہے؟ غلو فی الدین، عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کہنا اور حضرت مریم اور عیسیٰ کو الہ قرار دینا۔ تو اللہ فرماتے اب الگ سے اس طبقے سے خطاب ہے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، دین میں غلو مت کرو۔ غلو کا کیا مطلب ہے؟ عیسیٰ ابن مریم سے محبت اعتدال سے، اس محبت میں ان کو خدا کا درجہ مت دو۔ دیکھیں دیندار لوگوں میں جو خرابی آتی ہے وہ یہ خرابی نہیں آتی کہ وہ اللہ کا انکار کرنا شروع کر دیں، بلکہ وہ محبت میں غلو کا شکار ہوتے ہیں۔ جیسے آج ہمارے یہاں ایک بہت بڑا طبقہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر بنا دیا، مشکل کشا بنا دیا انہوں نے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل بنا دیا، پتہ نہیں کیا کیا بنا دیا۔ تو حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں سے بری ہیں۔ پیروں سے محبت ہوتی ہے، پھر ان کے مزار بنا دیتے ہیں، ان پہ جھکنا شروع کر دیتے ہیں، وہاں جا جا کے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ یہاں جا کے جو ہے نا وہ ہماری بگڑی بن جائے گی۔ تو یہ سب غلو ہے۔ تو اے اہل کتاب، تم دین میں غلو مت کرو اور اللہ پر حق کے سوا کچھ نہ کہو۔ کیا مطلب؟ حق یہی ہے کہ اللہ اکیلا ہے، عیسیٰ ابن مریم نہ اللہ کے بیٹے ہیں، نہ عیسیٰ خدا کا جزو ہیں، جو عیسائیوں کے مختلف فرقے مختلف قسم کی باتیں کیا کرتے تھے۔ ان سب سے برات کا اعلان کرو۔ کیوں؟ انما المسیح عیسی ابن مریم، کیونکہ مسیح جو عیسیٰ ابن مریم ہے رسول اللہ کے قاصد ہیں۔ بھائی اللہ کا پیغام لے کے دنیا میں آئے ہیں انسان۔ وکلمتہ، سوال پیدا ہوتا ہے ان کا باپ کیوں نہیں ہے؟ تو وہ اللہ کا کلمہ ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کے کلمہ کن کی طاقت سے پیدا ہوئے ہیں۔ قرآن میں ہے نا سورہ یاسین میں، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے یہ اپنی قدرت دکھانی تھی، بھائی میں کسی کو پیدا کرنے کے لیے باپ کا محتاج نہیں ہوں۔ جیسے قرآن میں دوسری جگہ پر آتا ہے کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال اللہ کی نظر میں ایسے جیسے آدم کی مثال۔ آدم کا تو نہ باپ تھے نہ ماں تھے، مٹی سے بنا کے بول دیا کن ہو جا فیکون، ہو گئے وہ۔ تو ایسے ہی عیسیٰ کو بھی اللہ نے کہا کلمہ کن استعمال کیا، کن ہو جا، ہو گئے وہ۔ تو یہ مطلب ہے اللہ کے یعنی عیسیٰ کو کلمت اللہ کہنے کا۔ تو انجیل میں بھی اور تورات میں بھی حضرت عیسیٰ کو کلمت اللہ کہا ہے، تو یہاں سے بھی عیسائی گمراہ ہوئے، انہوں نے کہا یہ تو اللہ کا کلمہ ہے۔ کلمہ کا مطلب اللہ کا کلام۔ تو اللہ نے جو کلام کیا وہ مجسم ہو کے عیسیٰ کی شکل میں ظاہر ہو گیا، اور کلام انسان کے علاوہ چیز نہیں ہوتی بلکہ انسان کی صفت ہوتی ہے۔ میرا کلام میرے علاوہ نہیں ہے، وہ میری ایک صفت ہے، تو گویا عیسیٰ اللہ کی صفت ہیں۔ تو ایسے گھما پھرا کے نے پیچیدگی میں ڈال دیا لوگوں کو۔ اور پھر قرآن میں تورات انجیل میں یہ بھی تھا کہ اللہ کی روح ہے، یعنی روح ہے اللہ کی طرف سے، تو گویا اللہ جو ہے نا اللہ کی روح عیسیٰ کی بن مریم کے باڈی میں آئی۔ تو یہ اس طرح کے ان کے مختلف فرقے مختلف قسم کے دعوے کرتے ہیں۔ تو اللہ نے ان کو کلمہ کہا مجازن۔ مجازن کا مطلب وہ اس طریقے سے پیدا نہیں ہوئے جس طرح سے سب لوگ پیدا ہوتے ہیں، بلکہ اللہ نے کلمہ کن استعمال کیا اور پیدا ہو گئے۔ وہ ہیں وہ انسان گوشت پوست کے بنے ہوئے، وہی دو ہاتھ ہیں، آنکھیں ہیں، ناک، دل، دماغ، جگر جو انسانوں کا ہوتا ہے۔ کیا ہے کہ اللہ کی کلمہ کن کی طاقت سے پیدا ہوئے، تو اس لیے ان کو کلمت اللہ کہا گیا۔ اور روح منہ کا مطلب اللہ کی طرف سے روح ہے، روح زندگی کو کہتے ہیں، یعنی یہ وہ زندگی ہے جو اس پروسیس کے تحت وجود میں نہیں آئی جو عام انسانوں کا پروسیس ہے، بلکہ یہ ڈائریکٹ اللہ کی قدرت کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ یعنی ان کی اللاجیکل کام ہوا ہے ایک، یعنی اللاجیکل کا مطلب ایک ایسا کام جس کا بظاہر کوئی سائنسی سبب نہیں ہے۔ تو یہ
روح منہ، اللہ کی طرف سے روح یعنی زندگی ہے، یعنی عیسیٰ ایک ایسی زندگی ہے جو براہ راست اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ کی قدرت ہے اس میں، اور اس کا اسباب کو اللہ نے درمیان سے ہٹا دیا. تو اس معنی میں اللہ نے عیسیٰ کو روح کہا ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی جان ان میں آ گئی ہے، تو یہ مطلب ہے وَكَلِمَتُهُ، اللہ کا کلمہ ہے، یعنی کلمہ قدرت، کلمہ کن کی طاقت سے پیدا ہوئے، اس لیے اللہ نے ان کو اپنا کلمہ کہا. ایسا کلمہ جو اللہ نے مریم کی طرف ڈالا، یعنی کن کا کلمہ، اور جبریل کے ذریعے یہ کلمہ پھونکا گیا ہے آپ کے، یعنی یہ جو کن کا کلمہ ہے یہ جبریل کے ذریعے جبریل نے حضرت مریم کے جو ہے بطن میں پھونک لگائی، جس سے حمل ٹھہرا ان کے. فَآمِنُوا بِاللَّهِ، پس اللہ پر ایمان لے آؤ جیسے لانے کا حق ہے، وَرُسُلِهِ، اور اس کے پیغمبروں پر، وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَ، اور یہ تین کا لفظ اپنی ڈکشنری سے نکال دو. بس اللہ اکیلا تنہا ہے، اس کا اپنی مخلوق سے کوئی ایسا راستہ نہیں، ایسا واسطہ نہیں ہے کہ جس کی بیس پر آپ مخلوق کو اس کا جز قرار دو. انتہو، اللہ دھمکی دے رہے ہیں، انتہو اے عیسائیو، رک جاؤ اس بات سے، خیر لکم، اسی میں تمہاری بہتری ہے، ورنہ اللہ قیامت میں تمہیں چھوڑے گا نہیں اس جرم کی وجہ سے. انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ الہ ایک معبود ہے، واحد اکیلا ہے، ہر لحاظ سے اکیلا. یہ نہیں کہ تین کا مجموعہ ایک ہی ہوتا ہے اور ایک کا مجموعہ، یہ جو عیسائی اس طرح کی باتوں کو گھماتے ہیں، نا 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 نا، الہ واحد، ایک اکیلا خدا ہے، بس اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں. سبحانہ، اس بات سے وہ پاک ہے، ان یکون لہ ولد، کہ اس کی کوئی اولاد ہو، لہ ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں زمین میں سب اسی کا، عیسیٰ کا نہیں ہے، مریم کا نہیں ہے، سب اسی اکیلے اللہ کا ہے. وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں وہ بھی. وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ کارساز ہونے کے اعتبار سے، کام بنانے کے اعتبار سے کافی ہے، مشکل کشا، حاجت روا اکیلا اللہ ہے. عیسیٰ سے مدد طلب مت کرو، مریم سے مدد طلب مت کرو، اکیلا اللہ تم سب کے لیے کافی ہے، وہ سب کی بگڑی بنا دے گا. یہ تو اس رکوع کی تفسیر ہو گئی. کیسی شاندار توحید اللہ نے، اور کتنے صاف ستھرے عقائد اللہ نے بیان کیے ہیں. میں کہتا ہوں اللہ کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے، ہمیں ایسا پیارا مذہب دے دیا اس نے، کتنا فطرت کو، نیچر کو اپیل کرتا ہے. نہ اللہ نے ہمیں ایتھیس بنایا، اللہ کا بڑا فضل ہے، ملحد بھی نہیں بنایا کہ ہم سارے سلسلے کا ہی انکار کرتے ہیں جو ایک گراؤنڈ ریئلٹی پر مبنی ہے. اتنے سارے پیغمبروں کا وجود جن کے آج تعلیمات دنیا جانتی ہے، جن کے ناموں کو جانتی ہے، اور انہی کا انکار کر دینا. اور اللہ کا فضل ہے، نہ ہم ہندو ہیں کہ بتوں کی عبادت کر رہے ہوں، پتھروں کی، چوہوں کی، گایوں کی، اور نہ ہم اللہ کے فضل سے عیسائی ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم سے مرادیں مانگ رہے ہوں، نہ ہم یہودی ہیں کہ دنیا میں سود کے نظام کو نافذ کر دیا اور عیسیٰ ابن مریم کے قتل کی کوشش کی. کتنا بڑا اللہ کا فضل ہوا کہ اللہ نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ دیا، اور قرآن ہمیں دے دیا کہ براہ راست آج ہم اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں جو تمام قسم کی تحریفات سے پاک ہے، اور براہ راست اللہ ہم سے کلام کر کے ہمیں بتا رہا ہے کہ حقیقت کیا ہے. تو یہ نعمت صرف اور صرف مسلمانوں کو حاصل ہے، اور اس نعمت پہ جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی کہ ہر مسلمان دن میں کم سے کم 7 دفعہ اللہ کا شکر اس پہ ادا کرے کہ اللہ تو نے مجھے مسلم پیدا کیا ہے، تو ہمیں اس آزمائش سے بچا لیا. ہم اگر غیر مسلم گھرانے میں پیدا ہوتے، پتہ نہیں ہم اس آزمائش میں پورے اترتے کہ نہیں اترتے، ہم اسلام کے بارے میں سوچتے بھی کہ نہیں سوچتے. تو اب اللہ نے ہم پر یہ احسان کیا کہ ہمیں مسلم گھرانے میں پیدا کیا، تو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ اب یہ بھی احسان کر کہ اسی اسلام پر ہمیں باقی رکھ. اور یہ دعا کثرت سے مانگنی چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے اللہ جب تو نے ہمیں ایک دفعہ ہدایت دے دی تو اب اس ہدایت سے ہمارے دلوں کو پھیرنا نہیں، کیونکہ دنیا بڑی فتنہ، دنیا کی رنگینیاں دیکھ کے، غیر مسلموں کی ترقیوں کو دیکھ کے بعض دفعہ انسان پھسل جاتا ہے، ان کی سائنس اور ٹیکنالوجی کے علوم کو دیکھ کر بعض دفعہ اسلام سے پھر جاتا ہے انسان کہ یار اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ کیوں نہیں مسلمان ہیں. تو بعض دفعہ کسی فتنہ پرست کے اعتراضات جو غلط اعتراضات ہوتے ہیں لیکن سادہ لو انسان ان کے اعتراضات سے متاثر ہو جاتے ہیں. تو ان تمام چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. ربنا لا تزغ قلوبنا، اے اللہ ہمارے دلوں کو میں کجی پیدا نہ کر، لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، جب تو ایک دفعہ ہمیں ہدایت دے چکا ہے یہ ہدایت ہم سے چھیننا نہیں. وہب لنا من لدنک رحمہ لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اور اپنی طرف سے ہمیں اور رحمتیں عطا کر،
جیسے تو نے ہمیں اسلام کی نعمت دے دی اور مزید اپنی رحمتیں ہمیں عطا فرما کہ انک انت الوہاب، بے شک تو لوگوں کو عطا کرنے والا ہے، اور ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، تو ایک دن لوگوں کو جمع کرے گا، قیامت قائم ہوگی جس دن حساب و کتاب ہوگا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اور قرآن میں دوسرے مقام پر یا اسی آیت پر آتا ہے کہ انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، ہمیں پتہ ہے کہ تو ایک دن قیامت قائم کرے گا اور لوگوں سے حساب و کتاب لے گا۔ انک لا تخلف المیعاد، تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تو یہ لا تزغ قلوبنا والی دعا اور اللہ کا شکر اس کا معمول بنانا چاہیے۔